أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ سورۃ الحدید کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 2 سے 4 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ وہی اول ہے اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 4 ہے سورۃ الحدید کی، اس حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو وہ پڑھ کر سنا دوں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم رب السماوات اللہم رب السماوات سبع و رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیء
منزل التورات والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى لا الہ الا انت اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیت انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن لیس دونک شیء اقضِ عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے۔ عاصم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے: اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے تورات و انجیل کے اتارنے والے، اے دانوں اور گٹھلیوں کو اگانے والے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے کہ اس کی چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں۔ تو ظاہر ہے، تجھ سے اونچی کوئی چیز نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے چھپی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقیری سے گنا دے۔ سامعین کرام، چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس نشان رحمت یا ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، اس موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کی مرکزی علمی اور الہامی نشانیاں یا صفات اس طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موعود ذکی غلام کے متعلق محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے: دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء۔ مرخت 23 نومبر 2023 کو خاکسار نے ایک لیکچر نمبر 144 ڈیلیور کیا تھا۔ اس لیکچر کا جو عنوان تھا وہ اس طرح تھا کہ موعود نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی مرکزی نشانیوں کی وضاحت۔ وہ لیکچر نمبر 144 حصہ اول تھا۔ یہ جو ابھی میں نے عنوان پڑھا ہے نا، موعود نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی مرکزی نشانیوں کی وضاحت، وہ حصہ اول تھا۔ مذکورہ لیکچر میں خاکسار نے صرف موعود ذکی غلام کی اس نشانی کے حوالہ سے قطعی دلائل اور ثبوت پیش کیے تھے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ یہ لیکچر 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ میں نے ڈیلیور کیا تھا۔ یہ الغلام.com پر یوٹیوب پر موجود ہے، لوگ سنتے بھی رہتے ہیں۔ میرے مخالفین نے یہ جو موعود ذکی غلام یا موعود نشان رحمت کی نشانی اللہ نے بتائی ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اس حوالے سے خاکسار نے اپنے گزشتہ لیکچر نمبر 144 میں جو ثبوت اور قطعی دلائل پیش کیے تھے، آج تک قادیانی جماعت کے مخالفین جو میرے ہیں، نہ ان کا نام نہاد خلیفہ، نہ ان کے نام نہاد علماء، نہ کوئی جعلہ، یہ جو میں نے ثبوت پیش کیے ہیں موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالہ سے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، جو نشانی اللہ نے اس کی بیان فرمائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عجز کے وجود میں یہ نشانی کس طرح قطعی دلائل کے ساتھ پوری فرما دی ہے۔ کسی میرے مخالف نے آج تک کوئی ایسا اعتراض مجھ پر نہیں اٹھایا
کہ جناب جمبا صاحب آپ نے یہ جو سخت ذہین و فہیم ہو جو ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اس حوالے سے آپ کی فلاں دلیل کمزور ہے، یا آپ نے جو دلائل پیش کی ہیں ان سے یعنی اس عاجز کا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ابھی تک 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا یہ لیکچر یوٹیوب پر موجود ہے، الغلام.com پر بھی آن ایئر ہے۔ کسی میرے قادیانی مخالف نے، کسی جائلہ نے کوئی ایسا اعتراض اس پر نہیں اٹھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈیوائن تھیوری جو ہے خاکسار نے تحریر کی، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کی ہے، اور روح القدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد پا کر، اس کے الہام پا کر خاکسار نے یہ ڈیوائن تھیوری یا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری یا مدر آف تھیریز یا دا سیل آف دا تھیوری یہ لکھی ہے۔ اور اس ڈیوائن تھیوری میں یہ جو نشانی ہے اس وجود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بتائی ہوئی ملہم کو کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اس ڈیوائن تھیوری میں یہ علامت قطعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دی ہے۔ بہرحال اب بھی میں کہتا ہوں کہ مخالف کو قادیانی جماعت کے لوگ جو ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں یہ جو میں نے اپنے سخت ذہین و فہیم ہونا اور دل کا حلیم ہونے کا جو ثبوت پیش کیے ہیں لیکچر نمبر 144 میں، اس کے حوالے سے اگر کسی کو اعتراض ہو تو اپنا اعتراض اٹھائے میرے پر، میں انشاءاللہ اس کے اعتراض کا جواب بھی دوں گا۔ سامعین کرام، خاکسار کے آج کے لیکچر نمبر 145 کا موضوع یا عنوان بھی وہی ہے جو کہ خاکسار کے لیکچر نمبر 144 یعنی گزشتہ لیکچر نمبر 144 کا جو عنوان تھا، یعنی موعود نشان رحمت، یعنی موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی مرکزی نشانیوں کی وضاحت، وہی عنوان ہے آج کے لیکچر کا بھی، لیکن یہ اس موضوع کا حصہ دوم ہے۔ اور اس میں یعنی آج کے لیکچر میں موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کی کچھ دیگر صفات یا نشانیوں کا ذکر کروں گا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں کیا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آج کے خاکسار کے لیکچر نمبر 145 میں وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، آگے کے الفاظ ہیں، اور وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ آج خاکسار اس لیکچر میں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپنا ثبوت دے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے وجود میں پوری فرمائی ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اسے پیشگوئی میں کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس کا جو ثبوت ہے انشاءاللہ آئندہ لیکچر جو ہوگا میرا اس میں اس کو دوں گا آپ لوگوں کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، یعنی اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اس کا تو یہ آج کے لیکچر میں اس کا تو میں جواب دوں گا انشاءاللہ، یہ بتاؤں گا لوگوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا ہے۔ اور علاوہ اس کے جو اللہ نے فرمایا ہے مظہر الاول والآخر، یعنی وہ اول اور آخر کا مظہر ہوگا، ان علامتوں کا بھی خاکسار آج اپنے اس لیکچر میں سامعین کو بتائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مظہر الاول والآخر بنایا ہے۔ باقی جو آخر پہ ہے مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، تو یہ جو علامت ہے نا حق اور اعلیٰ کا مظہر، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا، اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی آئندہ لیکچر میں میں لوگوں کو اپنے وجود میں اس کا ثبوت پیش کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء بنایا ہے۔ آج صرف اپنے لیکچر میں اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا مظہر الاول والآخر، اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آگے ثبوت پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ذات کا علم میں جس انسان کو چاہوں جتنا چاہوں میں دوں گا، میرے دینے کے علاوہ عقل کے ساتھ کوئی انسان
مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، جو بھی ہے، کوئی انسان بھی میری ذات کا علم اپنی عقل کے ساتھ نہیں لے سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کا یہی مطلب ہے. ہاں، میں جس کو چاہوں اپنی ذات کا علم میں بخش سکتا ہوں، دے سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو یہ جو ڈیوائن تھیری خاکسار نے لکھی ہے، اس کی شکل میں اپنی ذات کا جو علم اور عرفان بخشا ہے، وہ علم اور عرفان 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ماؤ نشان رحمت یا ماؤ ذکی غلام کی بتائی گئی نشانیوں اور صفات میں ہی بخشا گیا ہے. ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ آج میں کس جو نشانی ہے، علامت ہے ماؤ نشان رحمت کی، ماؤ ذکی غلام کی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اس کا پھر اب ثبوت دوں گا. اور اس کا الحمدللہ اس ڈیوائن تھیری میں جب لوگ پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پڑھتا، وہ پڑھنے کے بعد کسی کو کتنی سمجھ آتی ہے، اس میں ان باتوں کا ذکر موجود ہے. آج میں اپنے لیکچر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوائن تھیری میں اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا مظہر الاول والآخر، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان اپنی جو نشانیاں ہیں، قطعی علمی الہامی جو نشانیاں ہیں، وعدہ کی گیا تھا مرزا غلام صاحب سے، اس کا کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مصداق بنایا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اس کا بھی اس ڈیوائن تھیری میں ثبوت موجود ہے. مذہب، سائنس یا فلسفہ کے فیلڈ میں جب بھی سامعین کرام کوئی نیا خیال یا نظریہ نیا جنم لیتا ہے تو وہ اچانک کسی کے دماغ سے نہیں پھوٹ پڑتا. یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، بلکہ اس مذہبی، سائنسی یا فلسفیانہ فیلڈ میں دھیرے دھیرے اتنی مذہبی یا سائنسی یا فلسفیانہ ترقی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس سے آگے نئی مذہبی، سائنسی یا فلسفیانہ نظریے نے پیدا ہونا یا جنم لینا ہی ہوتا ہے. اور پھر کائنات کا بنانے والا ہمارا مالک مذہب، سائنس یا فلسفہ کے فیلڈ میں اپنے جس بندے کو کوئی عزت بخشنا چاہتا ہے تو پھر اس بندے کے دل و دماغ میں اس فیلڈ کی مناسبت سے کوئی نیا مذہبی یا سائنسی یا فلسفیانہ نظریہ یا خیال ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے اس انسان پر. ایسا ہونا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض عطا یا بخشش ہوتی ہے. بندے کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. یہاں پر میں اس کی صرف ایک مثال پیش کر دیتا ہوں سائنس کی دنیا سے. مذہب کو اور فلسفہ کو چھوڑتا ہوں کیونکہ اس کی میں مثالیں دوں گا تو لیکچر بہت طویل ہو جائے گا. یہاں پر میں سائنس کی دنیا سے آپ لوگوں کے آگے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ نیوٹن کے وقت تک سائنس ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ انسانوں کو زمین کی کشش ثقل کا علم ہو جائے، اور پھر اس علم کے انسانوں کو ملنے کا سبب یا موجب جو بنا وہ سیب کے درخت سے سیب کے گرنے کا معمولی واقعہ تھا. تفصیل آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، میں نے بارہا اپنے مضامین میں اور اپنے لیکچروں میں ذکر بھی کیا ہوا ہے. مذہب اور فلسفہ کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. آج کے لیکچر کے موضوع یا عنوان کے حوالے سے کچھ بتانے سے پہلے میں بطور تمہید افلاطون اور ارسطو کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو میرا موضوع ہے اس حوالے سے، یہ دو بڑے فلاسفر تھے اپنے اپنے زمانے کے، تو بہت ساری باتیں جو میں آگے بتاؤں گا جا کے کسی نہ کسی رنگ میں ان جو فلاسفہ یہ افلاطون اور ارسطو ہیں ان سے بھی کسی نہ کسی رنگ میں اس کا تعلق بن جاتا ہے. یاد رکھیں کہ افلاطون جو سقراط کا شاگرد تھا، نامی شاگرد تھا، اس کے بہت سارے حواری تھے. اس کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ مکتب فکر بھی بنائے. وہ چھوٹے حواری تھے، لیکن دو بڑے شاگرد جنہوں نے بہت لکھا ہے سقراط کے متعلق اس کی وفات کے بعد، وہ دو ہیں. ایک تو ہے زینوفان اور ایک ہے پلاٹو. یہ جب اس کو زہر دیا گیا اس وقت ملتا ہے، اپالوجی اس نے کتاب لکھی ہے، یہ بھی وہاں پہ موجود تھا. اس نے بڑی تفصیل سے
لکھا ہے اپنے استاد کے متعلق، بلکہ جتنی بھی اس نے کتابیں لکھی ہیں، بعد میں ڈائلاگ لکھے ہیں، اس میں اپنے استاد کا کریکٹر ضرور دیا ہے، اس نے ایک کریکٹر اس کا ضرور آ جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑے شاگرد ہیں جنہوں نے سقراط کے متعلق لکھا ہے۔ سقراط نے اپنی زندگی میں خود کو نہیں لکھا، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا، ہاں زبانی وہ ڈائلاگ کے ذریعے اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ افلاطون جو ہے اس کا پیدائش جو ہے اس کی 428 بیفور کرسٹ اور وفات 348 بیفور کرسٹ لکھی گئی ہے کتابوں میں، اور اس طرح اس کی عمر جو ہے جب یہ فوت ہوا 80 سال کی بنتی ہے۔ یہ ایتھنز میں ہی پیدا ہوا تھا اور ایتھنز میں ہی یہ فوت ہو گیا۔ افلاطون کی تمام جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 45 ہے، اور الحمدللہ یہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ پوری 45 کتابوں کا سیٹ جو ہے یہ اس وقت یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہے، یہ ایک جلد میں ہی اس وقت دنیا میں فلسفہ کی دنیا میں بعض لوگوں نے اس کو شائع کر دیا ہوا ہے۔ 45 کتابیں ہیں اس میں۔ افلاطون نے اپنی کتاب یا رسالہ یا ڈائلاگ مینو میں سقراطی علمی نظریہ نیکی علم ہے کو ڈسکس کیا ہے، اور اسی طرح اپنی ایک ضخیم کتاب الجمہوریہ ریپبلک میں اپنا نظریہ امثال یا تھیوری آف آئیڈیاز کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ دونوں مینو اور کتاب ضخیم کتاب ہے ریپبلک، وہ دونوں اس یہ جو بنڈ ہے اس میں ہیں موجود ہیں۔ پہلے مینو کا ذکر ملتا ہے اور آخر پر جا کر ریپبلک کا نمبر آتا ہے۔ تو مینو میں اس نے نظریہ علم جو ہے سقراط کا نیکی علم ہے، اس میں ڈسکشن کی ہے افلاطون نے، اور دا ریپبلک جو اس کی کتاب تھی اس میں اس نے اپنی نظریہ جو ہے تھیوری آف آئیڈیاز یا نظریہ امثال اس کو اس نے بیان کیا ہے۔ سامعین کرام، افلاطون کا جو نظریہ ہے تھیوری آف آئیڈیاز یا نظریہ امثال، اس حوالے سے میں تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تفصیل تو لوگ میرے مضمون ہے ایک الغلام.com پر ایک مضمون ہے میرا، کیا اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اس مضمون کا نمبر ہے 124۔ وہاں پر آج میں جو لیکچر میں بیان کروں گا اس سے بہت زیادہ آپ کو وہاں اس مضمون میں مل سکتا ہے۔ جو دلچسپی لوگ رکھتے ہیں وہ میرا وہ مضمون پڑھیں، اور جنہوں نے بہت زیادہ تحقیق کرنی ہے تو وہ خود اپنا یہ جو افلاطون کی کتابیں ہیں مطلب کہ دمینوں میں نیکی علم ہے کو ڈسکس کیا ہے افلاطون نے، یہ سقراط کا ہی نظریہ تھا علمی، اور دا ریپبلک الجمہوریہ میں اس نے تھیوری آف آئیڈیاز کو اس نے ڈسکس کیا ہے۔ اور آگے میں بتاؤں گا کہ ریپبلک میں یا افلاطون کی تھیوری آف جو آئیڈیاز تھی اس میں اس نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو زیادہ تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں تو وہ خود ان کتابوں کو پڑھ لیں، لیکن جو چاہتے ہیں کہ واجبی سا جمبا صاحب جو بتاتا ہے ہمیں پتہ لگ گیا، تو میرے اس آرٹیکل نمبر 124 میں ان کو کافی چیزیں مل جائیں گی۔ تھوڑا سا میں تصور کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بات کرنے سے پہلے بتا دوں۔ افلاطون نے اپنے استاد سقراط کے نیکی کے تصور کی ماہیت ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا نظریہ یعنی تھیوری آف آئیڈیاز نظریہ امثال ایجاد کیا تھا۔ خاک صاحب نے اپنے گزشتہ جو لیکچر ہے غالباً 2 مہینے پہلے میں نے دیا تھا، لیکچر نمبر 144، وہ دوبارہ سنیں آپ لوگ، اس لیکچر کے سننے کے بعد وہ بھی سنیں۔ اس میں نے یہ تفصیل بتائی ہوئی ہے جو اب میں یہاں پر جس کا اب میں ذکر کر رہا ہوں، کہ افلاطون نے اپنے استاد سقراط کے نیکی کے تصور کی یعنی نیکی علم ہے کہ تصور کی ماہیت ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا نظریہ تھیوری آف آئیڈیاز ایجاد کیا تھا۔ اب میں اصطلاح تصور یعنی کنسپٹ کی طرف آتا ہوں، اس کے متعلق کچھ تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جب ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے کسی خاص شے مثلا آدمی، درخت یا گھر وغیرہ کی موجودگی سے آگاہ ہوتے ہیں تو ہماری یہ آگاہی ادراک یعنی پرسیپشن کہلاتی ہے۔ جب ہم آنکھیں بند کر کے ایسی اشیاء کی ذہنی تصویریں بناتے ہیں تو ہمارا ایسا ادراک ذہنی عکس یا تصویر یعنی امیج اور ریپریزنٹیشن کہلائے گا۔ اس قسم کے
ذہنی عکس یا تصویریں مخصوص انفرادی اشیاء کے تصورات کا ادراک کہلائیں گے، لیکن انفرادی اشیاء کے تصورات کے علاوہ ہم عمومی تصورات بھی بناتے ہیں، یعنی صرف مخصوص شے کا تصور ہی نہیں بلکہ اشیاء کی پوری جماعت کے تصورات۔ مثلا اگر میں کہوں کہ سقراط فانی ہے تو اس طرح میں انفرادی رنگ میں ایک سقراط کی بات کروں گا، لیکن اگر میں کہوں کہ انسان فانی ہے تو اس طرح میں کسی مخصوص انسان کی بجائے عمومی رنگ میں تمام انسانوں کی جماعت کی بات کروں گا۔ اس قسم کی مثال ایک عمومی تصور یعنی جنرل کنسیپٹ کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتوں کے نام مثلا آدمی، درخت، گھر، دریا یا جانور وغیرہ کسی ایک شے کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ اشیاء کی پوری جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے عمومی تصورات کہلاتے ہیں۔ افلاطون اپنے نظریہ امثال کے حوالے سے کہتا ہے کہ دنیا میں جو مختلف اشیاء مثلا انسان، کتاب اور درخت وغیرہ موجود ہیں، یہ حقیقت نہیں بلکہ ان کے تصورات، کنسیپٹس حقیقت ہیں۔ تصورات سے متعلقہ اشیاء یعنی انسان، کتاب اور درخت وغیرہ ان کنسیپٹس کی نقلیں ہیں، کاپیز ہیں، اور یہ ہے غیر حقیقی ہیں، ان ریئل ہیں۔ حقیقی جو ہے وہ کنسیپٹس ہیں، یعنی انسان کا کنسیپٹ اور کتاب کا کنسیپٹ، درخت کا کنسیپٹ جو ہے وہ حقیقی ہیں۔ یہ جو ہیں دنیا میں انسان جو ہیں، کتاب ہے، درخت ہے، یہ سب اس کی نقلیں ہیں اور یہ ان ریئل ہیں۔ یہ بڑا مختصر الفاظ میں نے افلاطون کا جو تھیوری آف آئیڈیاز ہے سامنے کے آگے وہ میں نے بیان کی ہے۔ تفصیل آپ میرے مضمون جو ہے مضمون نمبر 124 اس میں زیادہ پڑھ لینا، اور جو زیادہ تحقیق کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو وہ افلاطون کی کتاب دا ریپبلک اس میں وہ پڑھ لیں، اس نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد میں اس کے جو شاگرد نامی تھے ارسطو، اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ بڑا زبردست نامی شاگرد تھا، کیونکہ بعض استادوں کو ان کی خوش قسمتی کی وجہ سے نامی طلباء یا شاگرد مل جاتے ہیں، جیسے کہ سقراط کو ایک نامی شاگرد ملا افلاطون نے سقراط نے کبھی زندگی میں نہیں لکھا، لیکن افلاطون کے اس نامی شاگرد افلاطون نے جتنا بھی لکھا اس سے آج ہم سقراط کے فلسفے سے آگاہ ہیں۔ تو اسی طرح افلاطون کو بھی ایک نامی شاگرد مل گیا ارسطو، تو یہ اس کی اکیڈمی میں 20 سال تک پڑھا، اور پھر جب وہ افلاطون فوت ہوا اس کے بعد پھر اس نے وہ اکیڈمی چھوڑ دی، واپس اپنے گھر کی طرف چلا گیا جس جگہ پیدا ہوا تھا، اسٹارجیرا میں، یونان میں۔ تو پھر بعد میں پھر ایتھنز میں آ کر اس نے اپنی ایک اکیڈمی بنائی، لائسیم، تو اس میں پھر اس کے طلباء تھے، وہ پڑھایا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ تھا افلاطون بیٹھ کے لیکچر دیا کرتا تھا اپنے اکیڈمی میں، لیکن برخلاف افلاطون کے اس کا یہ نامی شاگرد ارسطو کے متعلق میں نے پڑھا کہ یہ چلتے پھرتے لیکچر دیا کرتا تھا، اس کے شاگرد اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، یہ چلتے جاتا تھا اور پڑھاتا جاتا تھا۔ تو ارسطو کے متعلق یاد رکھیں کہ اس کی پیدائش 384 BC اور وفات 322، اس کے لحاظ سے جو عمر ہے اس کی 62 سال بنتی ہے، اور یہ غالباً اسٹارجیرا میں پیدا ہوا تھا، یونان کا ہی کوئی صوبہ ہے، کوئی جگہ ہے، اور ادھر ہی فوت ہوا ہے، ایتھنز میں وفات نہیں اس نے پائی۔ اس ارسطو کی 47 کتابیں ہیں اس نے لکھی ہیں، بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں، اور آج کل اس کی یہ جو 47 کتابیں ہیں 2 جلدوں کی شکل میں فلسفہ کی دنیا میں شائع ہو چکی ہیں، بعض لوگوں نے شائع کی ہوئی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک تو ہے جلد نمبر 1 ہے، یہ ہے اس کی، یہ جلد نمبر 1 ہے، یعنی والیوم 1 ہے، اور دوسرا جو ہے یہ والیوم اس کا 2 ہے، دا والیوم 2 ہے۔ تو
پہلے جو والیوم ہے اس میں اس کی 28 کتابیں ہیں، اور دوسرا جو والیوم ہے اس میں اس کی 19 کتابیں، یعنی اس کی دونوں جلدوں میں ملتی ہیں۔ جتنا مجھ سے ہو سکا الحمدللہ خاک صاحب نے کوشش کی ہے ان کو پڑھنے کی، اور یہ جو بڑی مشہور کتاب فلسفہ کے حوالے سے ہے، اس کی ما بعد طبیعت یا میٹا فزکس، وہ اس کی دوسری جلد میں ہے۔ ارسطو نے سامعین کرام اپنے استاد افلاطون کے نظریہ امثال سے اختلاف کیا، تھیوری آف آئیڈیاز سے اختلاف کیا، اور اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے الگ اپنا نظریہ سور تھیوری آف فارم ڈیولپ کیا۔ یہ تفصیلی باتیں ہیں، میرے مضمون میں پڑھیں۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ افلاطون نے لکھا تھا اپنی ریپبلک میں اپنے نظریہ جو امثال ہے یا تھیوری آف آئیڈیاز میں، کہ وہ جو آئیڈیا ہے نا ریئل، جس کو متعلق افلاطون کہتا ہے کہ وہ ریئل ہے، باقی انسان، درخت، دریا جو ہیں سارے اس دنیا میں جو ہیں وہ اس کی کاپی ہیں، ریئل ہیں، اصل ریئل جو آئیڈیا ہے ان کا۔ تو وہ کہتا تھا، اس نے اپنے تھیوری آف آئیڈیاز میں لکھا ہے کہ یہ جو آئیڈیاز جو اصل ہیں یہ اپنی اپنی دنیا ہے، ان کی پر اسٹار دنیا ہے، یہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہ جو دنیا میں انسان ہیں، کتاب ہے، درخت ہیں، سارے اس کی کاپیز ہیں ان آئیڈیاز کی جو ریئل ہیں، لیکن یہ ان ریئل ہے اس دنیا میں۔ تو اس کے شاگرد نے اختلاف کی، بہت سارے اختلاف کیے اس اپنے تھیوری آف آئیڈیاز کے حوالے سے۔ تو ارسطو نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اصل ہے آئیڈیا وہ کسی اپنی جگہ پر اسرار جگہ پر ہو، اور اس کا اس جو ورلڈ ہے، دنیا کی کائنات ہے جس میں انسان ہیں، کتابیں ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس نے مین اختلاف کیا اپنے استاد کے اس نظریہ تھیوری آف آئیڈیاز کے ساتھ، اور پھر اپنے اس نے جو نظریہ دیا تھیوری آف فارمز، اس میں پھر اپنے طور پہ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو یونیورسل ہے، جس کو افلاطون نے اپنی نظریہ جو امثال ہے یا تھیوری آف آئیڈیاز میں بیان کیا تھا کہ وہ ریئل ہے، تو وہ ادھر ہی ہے، وہ کہیں دور نہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اسلام میں، قرآن میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی شے نہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کائنات کو بنا کر، دنیا کو بنا کر عرش پر قائم ہو گیا۔ بعض ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اس قسم کی بحثیں ہیں فلسفیانہ، یعنی افلاطون نے یہ کہا کہ اس کی اپنی دنیا ہے، اس کا اس دنیا سے یہ جو مادی یا غیر مادی تخلیق ہے، یہ کائناتی، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان میں جو چیزیں ہیں اس کی وہ اصل جو آئیڈیاز ہیں ان کی یہ کاپیز ہیں، یہ ان ریئل ہے۔ ارسطو نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے اصل جو ہے وہ بھی ادھر ہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ارسطو کا فلسفہ اسلامی فلسفہ کے قریب آ جاتا ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہمارا ایمان ہے اور ثابت بھی ہوتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں تخلیق ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی ادھر ہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ادھر ہی ہے، لیکن کوئی شے وہ نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن کسی شے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ باتیں ہیں تفصیلی، تو یہ جو فلسفے کے شوقین ہیں وہ میرے مضمون میں بھی پڑھیں، اور یہ ارسطو کی جو کتاب ہے میٹا فزکس، دوسری جلد میں ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے وہاں پر۔ تو آگے میں پھر کچھ باتیں کہتا ہوں۔ ارسطو نے، سامعین کرام، ابھی میں نے بتایا ہے کہ مشہور زمانہ میٹا فزکس کتاب اپنی لکھی، اور اس کتاب میں اپنے استاد افلاطون کے نظریہ امثال یا تھیوری آف آئیڈیاز کی غلطیوں کو بھی اجاگر کیا، اور بہت ساری اور چیزوں کو بھی اس نے ذکر کیا ہوا ہے۔ ارسطو کی اس کتاب کے 3 حصے ہیں، اور وہ اسے اس طرح 3 ہیں کہ پہلا حصہ اس میں وہ جوہر سبسٹنس کو ڈسکس کرتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں نظریہ تعلیل تھیوری آف کازیشن میں وہ ڈسکس کرتا ہے، اور تیسرا جو ہے دوسرے حصے میں نظریہ تعلیل تھیوری آف کازیشن، اور تیسرے جو حصہ ہے اس کی میٹا فزکس کا، اس میں الہیات ڈیوینیٹی کی
وہ ڈسکشن کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے متعلق اپنے خیالات جو اپنے جو اس کے عقائد تھے یا جو سمجھتا تھا اس نے وہ بیان کیے ہیں۔ تفصیل میرے اس مضمون میں 124 نمبر ہے مضمون کا، اس میں پڑھ لیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ مذکورہ چاروں علتیں یا جس کا میں ابھی ذکر کروں گا، ابھی آئیں گی اس کا میں نام بنام ذکر کروں گا، ان چاروں علتوں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ ارسطو کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں تھیں، یعنی کتابوں میں لکھا گیا ہے، میں نے وہاں بھی پڑھا ہے ان باتوں کو، بلکہ ارسطو نے پہلے گزشتہ مفکرین جو تھے گزر چکے اور جن سے کسی نہ کسی رنگ میں وہ ارسطو بھی واقف تھا، افلاطون بھی واقف تھا، تو ارسطو نے ان تمام مفکرین کو پڑھا اور پھر اس نے اپنی میٹا فزکس میں تھیوری آف کازیشن کو پیش کیا، نظریہ تعلیل کو، جیسا کہ پروفیسر اسٹیج صاحب اس حوالے سے اپنی کتاب جو ہے اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی، یہ اس کی کتاب ہے پروفیسر اسٹیج صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 271 پر پروفیسر اسٹیج صاحب لکھتے ہیں، میں انگلش کو چھوڑتا ہوں، میں اس کا وقت بچانے کے لیے صرف ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ پروفیسر اسٹیج صاحب لکھتے ہیں، ارسطو کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ ایک دم نئے نظریات پیش کرے جو کہ پہلی دفعہ اس کے دماغ سے نکلے ہوں۔ کسی مسئلہ پر غور و فکر کرتے وقت اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اس پر حال اور ماضی کے خیالات کا ذکر کرتا، ان پر تنقید کرتا، جو ان میں بے فائدہ ہوتا اسے نظر انداز کر دیتا، بقیہ سچ کو رہنے دیتا اور اس کے ساتھ اپنی تجاویز اور تخلیقی خیالات شامل کر دیتا۔ اس عمل کے نتیجے میں اس کا اپنا نظریہ پیدا ہو جاتا، جس کو وہ مطلقاً ایک نئے نظریہ کے طور پر پیش کرنے کی بجائے اپنے پیش روؤں کے خیالات کی تکمیل کے طور پر پیش کرتا۔ موجودہ مثال میں، یعنی وہ میٹا فزکس کی بات کر رہا ہے پروفیسر سیر صاحب، کہ موجودہ مثال میں بھی وہ اسی روش کی میٹا فزکس میں جو اس نے تھیوری آف کازیشن پیش کی ارسطو نے، اس کے حوالے سے پروفیسر سیر صاحب فرما رہے ہیں کہ موجودہ مثال میں بھی وہ اسی روش کی پیروی کرتا ہے۔ ماں بعد طبیعت کی پہلی کتاب تھیلز سے افلاطون تک کے گزشتہ فلسفہ کی تاریخ ہے۔ اس میں اس نے یہی تحقیق کی ہے کہ اس کے پیش روؤں نے چاروں علل یعنی چاروں علتوں یا کازز کی کہاں تک شناخت کی تھی۔ تو یہ اسٹیج صاحب کے الفاظ ہیں، باہر تو میں نے پڑھ دیے ہیں۔ اب سامعین کرام، خاکسار ارسطو کے نظریہ تعلیل یعنی تھیوری آف کازیشن کے حوالے سے چند باتوں کی آگاہی آپ سب کو دے گا۔ ارسطو کے بقول کسی شے کی علتیں اس کے عوامل یعنی فیکٹرز ہوتے ہیں جو باہمی ربط سے اس شے کو اس کی مخصوص حیثیت دیتے ہیں۔ کسی شے کی تخلیق اور اس کے وجود کے لیے 4 اسباب یا 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک علت بھی کم ہو تو وہ شے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اس نے اپنی کتاب ما بعد طبیعت کے شروع میں ان 4 علتوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ علتیں اس طرح ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنا ارسطو صاحب، پہلی علت یعنی علت مادی ہے، دا میٹیریل کاز ہے۔ دوسری علت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ دوسری علت فائلی، دا ایفیشینٹ کاز ہے۔ تیسری علت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ دا فارمل کاز، علت سوری، دا فارمل کاز۔ چوتھی علت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ چوتھی علت غائی، دا فائنل کاز ہے۔ اب میں تھوڑا سا پہلی جو علت ہے، ان ساری علتوں کے متعلق تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ پہلی علت جو ہے علت مادی۔ ارسطو کے بقول پہلی علت مادی ہے۔ علت مادی سے مراد وہ خام مواد یعنی را میٹیریل مراد ہے جس سے کوئی شے تخلیق پاتی ہے یا بنتی ہے۔ زیور بننے سے پہلے سونے کا ایک ٹکڑا علت مادی کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے مثال بھی دے دی۔ دوسری علت فائلی ہے، دا ایفیشینٹ کاز۔
ارسطو کے مطابق سامعین کرام دوسری علت جو علت فاعلی ہے، اس کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ مادے میں خود بخود حرکت پیدا نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر لکڑی خود بخود چارپائی نہیں بن سکتی، اور نہ ہی سونے کا ایک ٹکڑا خود بخود زیور بن سکتا ہے. لہٰذا اس سے مفکرین کے ذہن میں علت فاعلی کا خیال پیدا ہوا، یعنی دا ایفیشینٹ کاز کا خیال پیدا ہوا. علت فاعلی سے مراد حرکت اور تغیر کی علت ہے. ارسطو کے مطابق اس سے صرف جگہ کی تبدیلی مراد ہرگز نہیں، بلکہ ہر قسم کی تبدیلی اور حرکت مراد ہے. ارسطو کی نظر میں سبز پتے کا زردی مائل ہو جانا بھی اسی طرح کی حرکت ہے جیسا کہ ایک گرنے والے پتھر کی حرکت. تیسری علت جو ہے ارسطو نے بتائی وہ علت سوری، دا فارمل کاز ہے. ارسطو کے مطابق علت سوری سے مراد وہ نقشہ یا صورت ہے، وہ ڈیزائن ہے جو علت مادی پر ثبت ہوتی ہے. یہ کسی شے کا جوہر یا ماہیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی کسی شے کی انفرادی اور مخصوص حیثیت وجود میں آتی ہے. مثال کے طور پر بڑھئی کے ذہن میں کسی چارپائی کا تصور علت سوری ہے، جو کہ لکڑی کے کسی ٹکڑے پر ملتمس ہو کر لکڑی کے بے صورت ٹکڑے کو شکل و صورت عطا کرتا ہے. چوتھی علت جو ارسطو نے بتائی ہے وہ دا فائنل کاز ہے. ارسطو کے مطابق چوتھی علت جو ہے علت غائی ہے. یہ وہ نسب العین یا غایت یعنی آبجیکٹ ہے ارسطو کے مطابق جو حرکت اور تغیر کے اصول کی رہنمائی کرتا ہے. سونے کے ٹکڑے کو علت مادی، زرگر کو علت فاعلی، اور اس کے ذہن میں کسی زیور کے تصور کو اگر ہم علت سوری تسلیم کر لیں تو مکمل زیور علت غائی کہلائے گا، کیونکہ یہ وہ غایت اور مقصد ہے جس کی طرف حرکت اور تغیر کا عمل بڑھ رہا ہے. سامعین کرام، یہ تو تھیوری آف کازیشن یا نظریہ تعلیل تھا جو ارسطو نے اپنی میٹافزکس میں بیان کیا ہے. چاروں علتوں کا اس نے ذکر کر دیا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ کسی شے کی بھی تخلیق کے لیے یہ چاروں علتوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک علت بھی نہیں ہوگی تو وہ شے، وہ چیز تشکیل نہیں پا سکتی، بن نہیں سکتی. سامعین کرام، آگے کچھ بات کرنے سے پہلے میں تعریف یعنی ڈیفینیشن کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، سامعین کو پتہ مل جائے کہ تعریف کیا ہوتی ہے، تعریف کسے کہتے ہیں. جب ہم کسی شے کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس شے کی وہ صفات بیان کرتے ہیں جو اس شے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ایسی صفات کو تضمن یعنی کونوٹیشن کہتے ہیں. چنانچہ تعریف سے مراد ہے کسی شے کا تضمن بیان کرنا. سامعین کرام، تعریف میں انہی صفات کو شامل کیا جاتا ہے جو کسی شے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور جن کی عدم موجودگی میں وہ شے وہ نہیں ہو سکتی جو کہ وہ ہے. مثال کے طور پر انسان کی تعریف میں یہ کہنا کافی ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے. حیوان ہونا اور عاقل ہونا انسان کے لیے ضروری صفات ہیں. اگر کوئی شے حیوان نہ ہو اور عاقل بھی نہ ہو تو ہم اسے انسان نہیں کہہ سکتے. انسان کا تضمن انہی دو صفات پر مشتمل ہے. پس کسی شے کی تعریف سے مراد اس شے کی وہ صفات ہیں جو اس کے لیے ضروری اور کافی ہوں، یعنی نیسیسری اور سفیشینٹ ہوں. اور چونکہ ایسی صفات کو تضمن کہتے ہیں، لہذا تعریف سے مراد کسی شے کا تضمن ہے. ارسطو نے سامعین کرام اپنی وقت میں سچ کہا تھا کہ تعریف علم کی ابتدا اور علم کی انتہا ہے. تعریف علم کی ابتدا اس لحاظ سے ہے کہ کسی شے کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس شے کا صاف اور واضح تصور حاصل کرنے کی
ضرورت ہوتی ہے، اور کسی شے کا صاف اور واضح تصور اس کی تعریف سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب استاد اپنے شاگردوں کو مثلث کا سبق پڑھاتا ہے تو پہلے وہ اپنے طلباء کے آگے مثلث کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے شاگردوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکے گی کہ ہمارا استاد ہمیں کیا پڑھا رہا ہے۔ وہ جو کہا ہے اس نے ارسطو نے کہ تعریف علم کی انتہا اس لحاظ سے ہے کہ علم کا نصب العین اشیاء کی مکمل تعریفوں کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی اس لحاظ سے یہ جو تعریف ہے علم کی انتہا بن جاتی ہے۔ اور بالکل سچ اس نے کہا ہے، آج سے کوئی 2200-2300 سال پہلے اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تعریف علم کی ابتدا بھی ہے اور یہ تعریف ہی علم کی انتہا بھی ہے۔ سامعین کرام، یہ بھی واضح ہے کہ دراصل کسی شے کا جوہر یا ماہیت اس کی تعریف ہی ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں اپنے مضمون نمبر 124 کے صفحات 9 اور 10 پر بیان کر چکا ہوں کہ تعریف ایک تصور کا لفظی اظہار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں اپنی کتاب بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ خاکسار نے اپنی اس کتاب جو ہے ڈیوائن تھیوری جو میں نے لکھی ہے، خاکسار نے اس کے صفحہ نمبر 42 پر نیکی یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے 4 چہروں کا ذکر کیا ہے، اور میں نے ان چہروں کا ذکر بعنوان نیکی کے چہرے یعنی فیسز آف ورچو کے طور پر اس کتاب میں کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چہرے اول، آخر، ظاہر اور باطن ہیں۔ ہر چہرہ نیکی کی یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کی اپنے رنگ میں تشریح اور تعریف کرتا ہے۔ یہ چاروں چہرے چشموں کی طرح ہیں جو ہمیں ایک غائی یعنی آبجیکٹ وجود یا حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مبارک سجدہ سے اٹھنے اور الہی نظریہ لکھتے وقت، یعنی یہ نظریہ جب میں نے پہلے تو یاد رکھیں کہ ورچوئس گاڈ یہ الہامی الفاظ ہیں، یہی الہی نظریہ ہے، اور یہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، اور یہی النظریات ہے، اور یہی ختم النظریات ہے۔ اکثر میرے مخالفین پوچھتے رہتے ہیں کہ جمبا صاحب کو الہام بتائیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ورچوئس گاڈ الہام ہے پہلا، مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اگلے دن شام کے وقت یہ الہام مجھ پر ہوا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مبارک سجدہ سے اٹھنے اور الہی نظریہ لکھتے وقت یعنی ورچوئس گاڈ لکھتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر یہ انکشاف فرمایا تھا کہ ارسطو نے اپنے نظریہ تعلیل میں تھیوری آف کازیشن میں جن 4 علتوں کا ذکر کیا ہوا ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن 4 صفاتی ناموں کا ذکر فرمایا ہوا ہے، یعنی اول، آخر، ظاہر اور باطن، یہ 4 صفاتی نام دراصل کسی نہ کسی رنگ میں ارسطو کی 4 علتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر الہام فرمائی، بتایا مجھے۔ تخلیق کائنات میں ان 4 صفاتی نام یعنی اول، آخر، ظاہر اور باطن، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کی 4 علتیں یعنی علت مادی دا میٹیریل کاز، علت فعلی دا ایفیشنٹ کاز، علت سوری دا فارمل کاز، اور علت غائی دا فائنل کاز، یہ جو کائنات کی تشکیل ہے، جیسے کہ ارسطو نے بھی کہا کہ کسی شے کی تشکیل کے لیے ان 4 علتوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک علت بھی نہیں ہوئی تو وہ شے تشکیل نہیں پا سکتی۔ تو ایسے ہی میں اس میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ یہ اول، آخر، ظاہر اور باطن 4 صفاتی نام جو ہیں، دراصل اگر دیکھا جائے کہ پوری کائنات میں مادی اور غیر مادی، میٹا فزیکل ورلڈ یا فزیکل ورلڈ، ان میں جو کچھ بھی ہے ان کی تشکیل کا یہ 4 صفاتی نام جو ہیں یہ موجب بنے ہیں۔ یہ آگے چل کر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ارسطو نے دین اسلام کی آمد سے قریباً 900 سال پہلے اپنی کتاب مابعد طبیعت میں ان 4 صفاتی ناموں کا بطور 4 علتوں کے ذکر کیا ہوا ہے۔
خاکسار نے اپنی ڈیوائن تھیری کے صفحہ نمبر 59 پر دوبارہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے ان چاروں چہروں کا ٹائم، اسپیس اینڈ ورچو کے عنوان سے دوبارہ میں نے ذکر کیا اس کتاب میں. یعنی صفحہ نمبر پہلے ذکر کیا تھا فیسز آف ورچو، صفحہ نمبر تھا 59 صفحہ پر دوبارہ میں نے ٹائم، اسپیس اور ورچو کے عنوان سے ان چاروں صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہوا ہے. جن لوگوں نے پڑھی ہوگی میری کتاب انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر اسی طرح ملتا ہے. تو آج میں لیکچر میں ان چیزوں کو بتا رہا ہوں کھول کر کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. سامعین کرام، نیکی کا پہلا چہرہ اول ہے. یعنی اول سے مراد ایسی ذات ہے جو سب سے پہلے، اولین اور بہتر ہے. اس کی یہی تعریف ہے اول جو اصطلاح ہے یا جو لفظ ہے. لیکن سامعین کرام، ان معنی یا مطالب کے ساتھ یہ اصطلاح ختم نہیں ہوتی بلکہ فلسفیانہ رنگ میں آگے بڑھتی ہے. جب اس پر غور و فکر کیا جائے تو یہ اصطلاح مزید اپنے مخفی معنی کھول دیتی ہے یا ظاہر کر دیتی ہے. اور بلا شبہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح یعنی اول ہر قسم کے عمل یا حرکت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. اور میں بطور اختصار کہتا ہوں کہ اس یعنی اول سے ہر قسم کی تبدیلی مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صفاتی نام یعنی اول کے حوالے سے یہ انکشاف اس عجز پر فرمایا ہے. ابھی آپ لوگوں کو میں نے شروع میں بتایا ہے نا کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. ایک تو یہ نشانی اللہ نے بتائی تھی اس نشان رحمت یا ذکی غلام کی، اور دوسرا اس کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ مظہر الاول والآخر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات اول اور آخر ہے اس پر بطور خاص جلوہ گر ہوں گی، اس کو علم دیں گی اپنی اس صفات کا بطور خاص. اول کو تو ہر انسان جانتا ہے کہ اول سے مراد پہلا ہے یا آخر سے مراد آخری ہے. میں اب جو بتا رہا ہوں یہ خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور موعظ ذکی غلام مسیح الزماں یا بطور نشان رحمت جس کا اس عزیز کو مصداق بنایا اللہ نے یہ علم دیا ہے. نیکی کا دوسرا چہرہ دا لاسٹ ہے یعنی آخر ہے. آخر کے لغوی میں نے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں مراد وہ ہے جو سب سے آخر ہو، جو سب سے آخر پر ہو. تخلیق کی دنیا میں جو اول ہے سامعین کرام وہ آخر نہیں ہو سکتا. یہ تخلیق کی دنیا میں آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ تخلیق کی دنیا میں جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا. پہلی اور آخری اشیاء یا واقعات ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ لفظ آخر ہمیشہ حقیقت پر ہی اطلاق پاتا ہے، نہ کہ کسی موہوم پر یا خیالی چیز پر. یہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ چیز اطلاق نہیں پا سکتا. اگر کوئی اطلاق کر کے دکھا دے مجھے تو میں پھر مان لوں گا اس کو. ہو ہی نہیں سکتا یہ بات. سامعین کرام، مزید غور و فکر کرنے پر ہمیں پتہ ملتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا دوسری صفاتی نام ہے آخر، اس کے حوالے سے کہ لفظ آخر کے معنی غرض اور مقصد کے بھی ہیں. آخر کا ایک لفظ تو ہے نا کہ آخری، اس کے معنی غرض اور مقصد کے بھی کے ہیں. جس طرح اول اور آخر کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح تخلیق کی دنیا میں عمل اور مقصد کو بھی جدا نہیں کیا جا سکتا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دونوں یعنی اول اور آخر ایک ہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر بینگ وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا اس کی خبر دیتے ہیں. سامعین کرام، یہ دونوں چہرے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے مضمون سا، میں بتا رہا ہوں کھول کے. یہ دونوں چہرے اول اور آخر ایک دوسرے میں ضم ہو کر نیکی یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے ایک زمانی پہلو کا تصور پیدا کر دیتے ہیں جو کہ نیک زمان یا محض زمان کہلاتا ہے، ٹائم یا ورچوئس ٹائم. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی وہ دہر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ جاسیہ آیت نمبر 25،
وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ زندگی ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں، ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں، اور زمانے کے سوا اور کوئی نہیں جو ہمیں ہلاک کرتا ہو۔ یہ اس زمانے کی 1500 سال پہلے کی وہ مکے کے جو بدو تھے یا جو لوگ تھے ان کی باتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آنسم پر یہ نازل کر کے آیت۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں، اور زمانے کے سوا اور کوئی نہیں جو ہمیں ہلاک کرتا ہو۔ حالانکہ ان کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں، وہ تو محض خیالی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو اصل حقیقت جو ہے زمانے کی، اس کا انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ کائنات میں جب مظاہر یعنی تخلیق کے زمانی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یا تجزیہ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام اپنے غائی افعال آبجیکٹو ایکشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مادی اور غیر مادی مظاہر یا تخلیق میں ہر قسم کی حرکت یا تبدیلی اعلیٰ انتہائی ہماری حق کا ہی ظہور یا عکس ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں مینیفیسٹیشن، ایکسپریشن یا ریفلیکشن، یہ الفاظ انگریزی کے ہیں، میں نے اردو میں بتا دیا ہے کہ مادی مظاہر یا غیر مادی مظاہر میں ہر قسم کی حرکت یا تبدیلی اعلیٰ انتہائی ہماری حق کا ہی ظہور یا عکس ہیں۔ یہ مظہری زمانے، یا اب یہ تھوڑی سی اصطلاحیں آ جاتی ہیں، اب بندہ کرے کیا، یہ کرنی پڑتی ہیں۔ جب لکھتا ہے انسان کوئی بات تو ان اصطلاحوں کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے سمجھانے کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مظہری زمانے یعنی فینامینل آبجیکٹو ٹائمز، نیکی کے زمانی پہلو ٹیمپورل اسپیکٹ آف ٹائم کے عکس ہیں، یعنی ریفلیکشن ہیں، عکس ہیں۔ تو یہ تو پہلے دو جو چہرے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اول اور آخر، اس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اب میں تیسرے اور چوتھے چہرہ جو ہے ظاہر اور باطن، اس کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ سامعین کرام، نیکی کا تیسرا چہرہ ظاہر ہے۔ لفظ ظاہر سے مراد ایسی ہستی ہے جو کہ صاف، واضح اور بین ہو۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ اشیاء جو ہماری مادی نظروں کے سامنے ہیں وہ ظاہر ہیں۔ ایسی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جو ہم میرے نظروں کے سامنے ہے وہ ظاہر ہے، لیکن جب ہم حقائق الاشیاء سے آگاہ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا یہ خیال یا مغالطہ دور ہو جاتا ہے۔ اب ہر انسان پر حقائق الاشیاء یعنی چیزوں کی حقیقت کھلتی نہیں۔ عام سادہ انسان تو یہی سمجھتا نا کہ میرے سامنے جو ہے وہی ظاہر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق کی برتری، فضیلت اور اعلیٰ شان ہے کہ وہ ظاہر ہوتے ہوئے بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب وجود ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کا، نیکی کا، اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق کا۔ چوتھا چہرہ جو ہے وہ باطن ہے۔ باطن سے مراد وہ سچ یا ذات ہے جو کہ غیر صاف، غیر واضح اور پوشیدہ ہو۔ سامعین کرام، اس سے مراد ہے کہ نیکی نے تخلیق کے پردے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، یعنی اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق نے تخلیق کے پردے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ تیسرا چہرہ بتاتا ہے کہ نیکی ظاہر ہے، جبکہ چوتھا چہرہ نیکی کو باطن قرار دیتا ہے۔ اور یہ کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں چہرے یعنی ظاہر اور باطن ہر لمحہ ایک ہی ہیں، اور یہ ہر لمحہ ایک ہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق یا وجود کی ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ اول اور آخر کی طرح نیکی کے یہ دونوں چہرے یعنی ظاہر اور باطن بھی نیکی کے ایک دوسرے پہلو
کا تصور پیش کرتے ہیں جو کہ نیک مکان یا صرف مکان ہے. یہ اصطلاحیں ہیں میں نے استعمال کی ہوئی اپنی کتاب میں. میری مجبوری ہے کہ جب انسان بتاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز الہام ہوتی ہے تو اس کے بتانے کے لیے پھر کوئی اصطلاح استعمال کرنی پڑتی ہے. تو جو علم مجھے اللہ نے دیا تو اس کے لیے پھر جو یہ اصطلاحیں ہیں شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ کہیں فلسفہ کی دنیا میں یا کسی جگہ پر یہ نہ سنی ہوں. یہ آپ لوگ اس ڈیوائن تھیری جو ہے عیسائیت کی اس میں آپ لوگ پہلے پڑھیں گے. سامعین کرام یہ جو ایکسپینس یہ وسعت ہے کائنات کی مادی اور غیر مادی جو کائنات ساری ہے یہ جو ہے وسعت جو ہے مکان یا نیک مکان کے مادی اور غیر مادی ظہور یا عکس ہیں. یہ ساری خواہ وہ مادی کائنات ہے یا وہ میٹافزیکل کائنات ہے یہ سب مکان یا نیک مکان کے ریفلیکشن یا ظہور ہیں. اور اس طرح ہم انہیں مظہری مکان فینامینل سپیس کہہ سکتے ہیں. یعنی فینامینم کی بیس پر جب یہ جو خدا تعالیٰ کے چہرے ہیں نیکی کے جو چہرے ہیں ظاہر باطن جب ایکسپریس ہوتے ہیں تو ان کو ہم فینامینل سپیسز کا نام دیتے ہیں. جیسا کہ ظاہر اور باطن ایک ہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے دو چہرے ہیں اس طرح سامعین کرام جسم اور روح بھی ایک مظہری مکان یعنی فینامینل سپیس کے دو چہرے ہیں. مثال کے طور پر زمین ایک مظہری مکان ہے فینامینل سپیس ہے اور یہ دونوں جسم اور روح کا مرکب ہے. زمین جو ہے تمام قسم کی مادی اور غیر مادی مظاہر اور یا تخلیق یا اشیاء نیکی یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر کے دوسرے پہلو یعنی نیک مکان کے مکانی ظہور ہیں. یہ جو باتیں میں نے ابھی بیان کی ہیں ان سے چند نکات پیدا ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کا میں یہاں پر ذکر کر دوں. یاد رکھیں کہ مکان اور زمان نیکی کے صرف دو پہلو ہیں لہذا یہ بذات خود ایک ہی حق ہے ایک ہی سچ ہے یعنی وہ ایک ہی وجود ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی انسان جسم اور اس کی روح اور ان کے غائی افعال کو مکان اور زمان نہ سمجھے. یعنی دنیا میں فزیکل جو مادی چیزیں ہیں ان کے افعال بھی ہیں اور افعال بھی ان کے آبجیکٹو ہوں گے تو ان چیزوں کو کوئی انسان نیک زمان نیک مکان نہ سمجھ بیٹھے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی یا نیکی کی جو دو فیس ہیں ظاہر اور باطن ان سے جو ورچوئس سپیس پیدا ہوتی ہے ورچوئس ٹائم پیدا ہوتا ہے اس کے وہ ریفلیکشن ہے یہ سب چیزیں. تیسری بات یہ ہے کہ مکان اور زمان ایک ہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے صرف دو پہلو ہیں لہذا مظہری مکان یعنی فینامینل سپیس اور مظہری زمان یعنی فینامینل ٹائم بھی دونوں نیک مکان اور نیک زمان کے فقط ظہور یا عکس ہیں ایکسپریشن یا ریفلیکشن ہیں. اس کا بیان کرنا بڑا مشکل ہے تو باہر یہ مضمون بھی مشکل ہے مطلب کہ سبجیکٹ مشکل ہے یعنی لکھنا مشکل تھا جس طرح مجھے پتہ لگا جس طرح میں نے لکھا مجھے پتہ ہے کہ لکھتے لکھتے وقت کیا میری حالت ہو جاتی تھی. تو بہرحال یہ لکھنا بھی بڑا مشکل تھا جب مجھے پتہ لگا ان باتوں کا تو پھر اب لوگوں کو میں بتا رہا ہوں. تو یہ چونکہ ایک ڈفیکلٹ سبجیکٹ ہے اس حوالے سے بعض اوقات جلدی سمجھ نہیں میرے سامنے کو بھی آئے گی. بہرحال کوشش کریں میرے اس لیکچر کو بھی بار بار سننا. خاک سر کا گزشتہ لیکچر جو ہے لیکچر نمبر 144 وہ بھی سننا. سامنے کریں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اپنے جن 4 صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہوا ہے. ابھی شروع میں نے اس کی تلاوت بھی کی تھی. یہ صفاتی نام ہی کائنات کی تشکیل کا موضوع بنے ہیں. یہ تو میں نے بتا دیا مختصر بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں افلاطون نے کوشش کی اپنے استاد جو سقراط تھا اس کا جو نظریہ تھا نیکی علم ہے اس کی ماہیت ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے تھیوری آف آئیڈیاز ڈیولپ کر دی. اس کی مشہور کتاب
دا ریپبلک میں ذکر ہے، تو اس میں جو اس نے لکھا تھیوری آف آئیڈیاز کے حوالے سے، اس کے شاگرد نے اس سے اختلاف کیا کہ بھی یہ درست نہیں ہے. شروع میں یہ باتیں میں بتا چکا ہوں. تو ارسطو نے اپنے استاد کی تھیوری آف آئیڈیاز کی غلطیاں نکالتے اپنی تھیوری آف فارم ڈیولپ کی. تو بڑا اختصار کے ساتھ میں اس کا ذکر بھی پہلے کر چکا ہوں. مزید آپ میرے مضمون نمبر 124 میں پڑھ لینا، اور جس نے بہت زیادہ جاننا ہے ان چیزوں کے حوالے سے تو وہ افلاطون کی جو کتاب ہے دا ریپبلک، اس میں وہ پڑھ لے، یا ارسطو نے جو اپنی مشہور زمانہ کتاب لکھی ہوئی ہے میٹا فزکس، تو وہ اس میں تفصیل سے پڑھ لے، کیونکہ مشکل یہ سبجیکٹ ہے، بڑی جلدی سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اپنے جن 4 صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہوا ہے، یہ صفاتی نام ہی کائنات کی تشکیل کا موجب بنے ہوئے ہیں. اور یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج سے یعنی اسلام کے 900 سال پہلے، قرآن کریم کے دنیا میں نازل ہونے سے پہلے، ارسطو نے جو اپنا نظریہ تعلیل پیش کیا تھیوری آف کازیشن، اس میں جن 4 علتوں کا اس نے ذکر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر انکشاف فرما دیا کہ اے عبدالغفار، یہ جو میٹا فزکس ارسطو نے لکھی تھی، یعنی اسلام کے ابھی آیا ہی نہیں تھا، قرآن نازل ہی نہیں ہوتا، اس کو دیکھ، جن 4 علتوں کا ارسطو نے ذکر کیا ہوا ہے. اور میری سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 دیکھ، اس میں میں نے کیا بیان فرمایا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. تو مجھے بتا دیا گیا کہ اس انسان نے قرآن کریم کے نزول سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ان باتوں کا کسی نہ کسی رنگ میں ذکر کیا ہوا ہے، کیونکہ سقراط اللہ کا نبی اور رسول تھا. فلسفہ کی دنیا میں اس کو محض مفکر کے طور پر لوگ پڑھتے ہیں، یا بیسٹ سارا پڑھتا ہے، جبکہ وہ اللہ کا نبی اور رسول تھا. اس کا شاگرد جو تھا افلاطون، تو اس نے اپنے نبی اور رسول مرسل سے یہ باتیں پائیں. اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ افلاطون اور ارسطو دونوں بھی یہ صاحب الہام تھے، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہامی روشنی بخشی تھی، جس کے نتیجے میں افلاطون نے پھر تھیوری آف آئیڈیاز لکھی. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ وہ جس قسم کا الہام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن، اس قسم کا وہ الہام تو نہیں تھے. تو بہرحال وہ الہاماً ان کو پتہ لگا، پھر انہوں نے اپنے الفاظ میں یہ باتیں لکھیں، تھیوری آف آئیڈیاز لکھا، اس میں بہت ساری غلطیاں پھر آ گئیں. تو اس کے شاگرد نے اس کے ہم شامل حال بھی الہام تھے ارسطو کے بھی. تو اس نے تھیوری آف فارم ڈیولپ کی، بہت حد تک اپنے استاد افلاطون کی تھیوری آف آئیڈیاز کو اس نے کریکٹ کر دیا. لیکن اس کی تھیوری آف فارم جو ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن تھیوری آف آئیڈیاز سے بہت بہتر ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ارسطو کے بعد جو اصل میں دیکھا جائے تو فلسفہ کی ترقی ویسے ہی رک گئی. آگے ماڈرن فلسفہ یا جو بھی آیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گریک فلسفہ کا، یعنی افلاطون اور ارسطو کے فلسفے کا ہی چربہ ہے. آگے کچھ نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو میں نے آج تک پڑھا ہے، دیکھا ہے. تو اس کے بعد ارسطو کے یہ جو فلسفہ ہے، یہ تھیوری آف جو فاز میں اس نے بیان کیا ہے، تو اس کے بعد اسلام کا ہی کوئی فلسفہ ہو سکتا ہے جو کہ سچا ہو اور جو کہ آئے دنیا میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عاجز نے، یا اس عاجز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کرم کرتے ہوئے اس عاجز پر یہ جو ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ اس عاجز پر نازل فرمایا، یا الہی نظریہ اس عاجز پر نازل فرمایا، یہی النظریات اور یہی خاتم النظریات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور کوئی دنیا کا میرا مخالف اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا. اور یہی اسلام کی بھی صداقت ہے، یہی قرآن کی صداقت ہے، اور یہی بہت سچا اور کھرا علم و معرفت ہے جس کا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں ذکر فرمایا ہوا ہے، ہمیں دیا ہوا ہے. یا اس کے بعد محمدی مریم مرزا غلام صاحب نے ہمیں دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، جیسا کہ وہ ایک پیشگوئی میں فرماتے ہیں، میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. یہاں پر علم و معرفت
کی بات مرزا صاحب نے فرمائی ہے. علم و معرفت ہوتا ہی ڈیوائن نالج ہے. سائنٹیفک جو علوم ہوتے ہیں جو ڈیوائن نالج اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ زیادہ گہرا اور زیادہ دقیق ہوتا ہے، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اس کے الہام کے بغیر بندہ اس کو عقل کے ذریعے پا ہی نہیں سکتا. اب میں اختتامی کی طرف آتا ہوں اپنے اس لیکچر کے. آپ یاد رکھیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کی مرکزی علمی اور موعود الہامی نشانیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء. یعنی وہ مرکزی، اکثر میں کہا کرتا ہوں اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ وہ اس موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کی یا مسلم موعود کی یہ مرکزی علمی قطعی الہامی موعود نشانیاں ہیں اس بندے میں ہوں گی. یعنی نشانیاں تبھی ہوں گی جو اللہ اس کو علم دے گا. یہ ساری اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ علم دے گا تو وہ ہوگا. اگر کوئی بندہ جھوٹا دعویٰ کر دیتا اپنے آپ پر ہی مسلم موعود بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو پاس یہ نشانیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو بندہ ہی جھوٹا ہے. اس قسم کے جماعتی احمدیہ میں مرزا صاحب السلام کے بعد اس کی جماعت پر قبضے ہوئے، کچھ لوگوں نے کیے. اس کا بیٹا ہی تھا وہ سارا کام کرنے والا، پھر جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا. اور ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ پھر وہ سخت ذہین و فہیم ہونا بننے کے لیے پھر وہ تفسیریں لکھتا پھرا قرآن کی. اور پھر تفسیریں بھی مولویوں نے لکھیں نامکمل. پھر مولویوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی بھی یار یہ تصویریں ہم لکھتے ہیں تو اپنے نام سے یہ شائع کروا دیتا ہے. ایک مولوی نے شکایت لگا دی، سارا واقعہ لوگ جانتے ہیں قادیانی. وہ مرزا بشیر الدین محمود کو بتا دیا ایک مولوی نے کہ یہ تو دوسرا یہ کہہ رہا ہے. ان مولویوں کا نام بھی مجھے پتہ ہے، میں نہیں بتاتا، چلو پردہ پوشی ٹھیک ہے. تو مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ اس کو بھی بلاؤ، دونوں آؤ میرے پاس. تو وہ دونوں حاضر ہو گئے. تو دونوں سے سوال کیا بھی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرے کو جس نے کہا ہوگا کہ جناب یہ سارا کام تو ہم کرتے ہیں تفسیروں کا، تو نام پہ بشیر الدین محمود کی چھپتی ہے، کیا تو نے یہ کہا تھا؟ تو اس نے قسم اٹھا دی کہ میں نے نہیں یہ کہا اس کو. تو وہ جو پہلا جس نے شکایت لگائی تھی مرزا محمود کے پاس جا کر اس سے پوچھا بھی تو کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا تھا. اس نے بھی قسم اٹھا دی بھی یار اس نے کہا تھا تو اب میں یہ مکر رہا ہے. باہر وہ مرزا بشیر الدین محمود بڑا شاطر انسان تھا، اس نے کہا دونوں چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم دونوں جھوٹے ہو. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سخت ذہین و فہیم دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم کی تفسیریں لکھاتا رہا. خود تو نہیں لکھ سکا، نامکمل. میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں قرآن کریم ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، دین اسلام ہمارا دین ہے، ہم مانتے ہیں. نہ یہودی قرآن کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ عیسائی مانتے ہیں، نہ ایتھیسٹ مانتے ہیں. اس وقت دنیا میں زیادہ سے زیادہ مسلمان اگر ہوں گے جو قرآن کو مانتے ہیں 2 ارب ہوں گے. تو دنیا کی آبادی قریباً 8 ارب کے قریب ہے. 6 ارب تو قرآن کو مانتے ہی نہیں. ان کے لیے تو قرآن کچھ بھی نہیں ہے. ان میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، جو بھی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کریم کی تفسیریں لکھ کر مکمل بھی لکھ دیتا، اگر مرزا بشیر الدین محمود خود بھی لکھ دیتا. یہ فخر الدین رازی نے اس کی قرآن کریم کی تفسیر جو تفسیر کبیر مکمل لکھی ہوئی ہے، اس کی 35 غالباً جلدیں ہیں اس کی. مرزا بشیر الدین محمود یہ ڈرامے کرتا رہا اپنے آپ کو سخت ذہین و فہیم بنانے کے لیے، شو کرنے کے لیے، جبکہ دعویٰ ہی جھوٹا تھا، اللہ نے اس کو بنایا ہی نہیں تھا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بشیر الدین یہ تفسیریں لکھتا، خود بھی لکھتا اور مکمل تفسیر لکھ دیتا، پھر بھی یار ان تفسیروں کا، قرآن کریم کی تفسیروں کا مسلمان تو مروب ہو سکتا ہے. وہ تو مان لے گا کہ یار بندہ بڑا سخت ذہین و فہیم ہے جس نے اتنی تفسیر لکھ دی، جبکہ حالانکہ فخر الدین رازی پہلے لکھ چکا ہے اس کی. تو اس میں بشیر الدین محمود کا کیا کمال ہے؟ اس نے اگر اپنے علماء سے نامکمل تفسیر لکھوا لی تھی. تو اس میں مطلب 6 ارب جو لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، قرآن کریم کی تفسیریں لکھنے سے اگر میں بھی لکھوں، صرف میں یہ لکھتا تو میرا کیسے وہ مانتے سخت ذہین و فہیم ہونا؟
سخت ذہین و فہیم ہونا کے لیے تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جس فیلڈ میں پوری دنیا کا پھر کسی بات پر اتفاق ہو کہ یہ چیز ناممکن ہے. کوئی بات ہو، بس یہ میں نے لیکچر نمبر 144 میرا سنے پچھلا، اس میں نے حوالہ دیا ہے کہ سقراط کا نیکی کا جو تصور ہے جس کو اس نے علم قرار دیا تھا، آج تک دنیا اس سے لامل علم ہے. کسی مفکر، کسی عالم نے، کسی معلم نے اس کے متعلق نہیں دنیا کو بتایا، اس کی حقیقت نہیں کھولی. اگر کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ علم دیتا ہے اور وہ سقراط کے اس نیکی کے تصور کی جس کو اس نے علم قرار دیا تھا، اس کی حقیقت کھول دیتا ہے، ماہیت کھول دیتا ہے لوگوں پر. یہ وہی کام ہے، ورچوئس گاڈ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، یہ وہی ہے. تو یہ علمی بات ہے، اس سے نہ یہودی بھاگ سکتے ہیں، یہ علمی بات ہے، فلسفہ کی بات ہے. نہ عیسائی بھاگ سکتے ہیں، نہ ہندو بھاگ سکتے ہیں، نہ بدھ بھاگ سکتے ہیں، نہ ایتھیسٹ بھاگ سکتے ہیں. یہ علمی بات ہے. اس کے متعلق یہ دو باتیں ہوں گی، یا تو میرے کسی مخالف کو اس کو نظریے کو چیلنج کرنا ہوگا، اس کو رد کرنا ہوگا دلیل کے ساتھ، زبانی نہیں، دلیل کے ساتھ رد کرنا ہوگا، یا اس کو ماننا ہوگا. تیسری بات ہی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بشیر الدین محمود نے تماشے کیے، تفسیریں لکھنی شروع کر دی سخت ذہین و فہیم بننے کے لیے، دکھانے کے لیے، دعوے کر بیٹھا جھوٹے. تو یار قرآن کریم کی مکمل تفسیر بھی اگر کوئی انسان لکھتا ہے، جیسے فخر الدین رازی نے لکھی تھی، وہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے نہ یہودیوں کے لیے، نہ عیسائیوں کے لیے، نہ ہندوؤں کے لیے، نہ بدھوں کے لیے، نہ ایتھیسٹ کے لیے، اس کے لکھنے والا کوئی سخت ذہین و فہیم نہیں ہو سکتا. اس کو مانیں گے نہیں کیونکہ وہ قرآن نہیں مانتے. تو یہ ضمنی سی بات تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ، آج میں نے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ 4 جو صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 صفات کا علم اس موعود نشان رحمت جو موعود ذکی العالم کو بطور خاص دینا تھا. تبھی اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا مظہر الاول والآخر، وہ تبھی وہ بنے گا نا. اللہ 4 صفاتی نام ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو آج میں نے اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا مظہر الاول والآخر، یعنی دوشنبہ ہے مبارک، دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر، اس کے حوالے سے میں سامعین کو بتایا. اور بطور خاص میں اپنے مخالفوں جو قادیانی جماعت کے عالم میں نام میاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ ساری بلائے قادیان ہے، یہ بدکار ٹولہ ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اپنی عاقبت بچائیں، ان کے چنگل سے باہر آ جائیں. کیونکہ یہ تو مرزا غلام صاحب سے ان کا تعلق ضرور ہے، اس کی نسل ہیں یہ، لیکن ہیں بدکار سارے. بشیر الدین محمود بھی کی پل ایک نمبر کا بدکار آدمی تھا. اور دیکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا پوتا مرزا لقمان نے کیا ڈرامہ کیا، اور مرزا طاہر کی فائزہ بی بی مرزا لقمان کی اس بدکاری پر برے تصدیق ثبت کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں 10,000 دفعہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے. تو یہ بدکاروں کے پاس کیا آپ لیتے پھر رہے ہو؟ تو یہی کام مرزا بشیر الدین محمود کیا کرتا تھا. بہرحال وہ میں بات کر رہا تھا کہ میں نے آج اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا مظہر الاول والآخر، اس کا میں نے آپ لوگوں کو ثبوت دیا ہے. یہ جو میں نے لیکچر دیا ہے اس کتاب میں آپ پڑھ لینا، یہ چیزیں میں نے تحریر لکھی ہوئی ہیں اور یہ ثابت کر دیا ہے، اور آج زبانی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ کسی آئندہ لیکچر میں، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے آگے مرزا صاحب نے لکھا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. اور یہ بھی ایک ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ شروع میں 1881 کو مرزا غلام صاحب کو ایک الہام ہوا تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک. اس کے مطابق وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک سے مراد ہے کہ پہلے 3 لڑکے اللہ دے گا، پھر چوتھا دے گا، وہ مبارک ہوگا. مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ تفہیم تھی اس زمانے میں، پہلے شروع میں 1881 میں. پھر آگے 20 فروری 1886 کو الہام ہو گیا، چلہ ہوشیارپور میں یہ نازل ہوگی پیش گوئی. یہاں پر مرزا صاحب نے دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے بڑا کچھ ہے. مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. دوشنبہ ہے مبارک، دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہاں پر مرزا صاحب سمجھ گیا بھی یہ معاملہ کچھ اور ہے.
یہ جو میں سمجھا ہوں نا، کیونکہ 18ویں جلد جو ہے نا ان کی، اس میں ذکر ملتا ہے ان باتوں کا، کہ یہ جو میں نے سمجھا ہے نا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک سے مراد میرا چوتھا لڑکا، اس سے بات کچھ اور ہے. تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے. تبھی مرزا صاحب نے چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی آپ پر نازل ہوئی موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کے حوالے سے، اس کے پھر اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کہ آگے اس بریکٹ میں لکھ دیا، اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ لوگوں کو بتاؤں گا اس نشانی کے حوالہ سے بھی آئندہ کسی لیکچر میں. اور یہ جو اللہ نے فرمایا اس کے متعلق مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یعنی وہ حق اور اعلیٰ یہ دونوں صفاتی نام ہیں اللہ کے، اس کا مظہر ہوگا. یاد رکھیں کہ یہ دونوں صفات کا علم بطور خاص اللہ تعالیٰ اس موعود نشان رحمت اور موعود ذکی غلام کو دے گا، تبھی وہ مظہر الحق والعلا بنے گا. اور پھر ایسا بنے گا کہ اس کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کان اللہ نزل من السماء، یعنی اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوگا جیسے خدا آسمان سے نازل ہو گیا ہے. تو ان باتوں کا انشاءاللہ کسی آئندہ لیکچر میں میں آپ لوگوں کو ثبوت دوں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو اس کتاب میں اس عاجز کے وجود میں پورا فرما دیا ہے. تو اس کے بعد سامعین کرام میں اور 1-2 بات بتا کے پھر ختم کرتا ہوں اس لیکچر کو. افلاطون کی مشہور کتاب جو ہے مینو، اس کی لکھی ہے، یعنی میں نے ابھی وہ جلد بھی دکھائی ہے آپ کو، اس میں وہ موجود ہے. تو اس میں بتایا ہے میں نے کہ تھیوری آف نالج جو سقراط کا نظریہ علم ہے، نیکی علم ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے. اس کتاب کے آخر پر، یعنی جس میں سقراط کا جو نظریہ ہے نیکی علم ہے پر ڈسکس کرتا ہے افلاطون، اس کتاب کے اس رسالے کے ڈائلاگ کے آخر پر مینو ایک اس کا دوست ہوتا ہے، وہ ہمارا ہی ہوتا ہے، وہ سقراط سے سوال کرتا ہے کہ نیکی کی ماہیت کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اس پر بتا کر آپ کو لیکچر کو ختم کروں. یعنی اس مینو کتاب کے آخر پر مینو سقراط سے سوال کرتا ہے کہ نیکی کی ماہیت کیا ہے، یعنی نیکی کے تصور کی ماہیت کیا ہے، اور اس کا علم کس طرح مل سکتا ہے. بڑی ضروری بات ہے میرے سامعین کے لیے. سقراط نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنے مشہور تصور علم یعنی نیکی علم ہے میں نیکی کو علم کے ساتھ تشبیہ دے دی تھی. وہ دی ہے اس نے، یہی کیا ہے، یہ اس کا علم یہی ہے کہ نیکی علم ہے. مزید اس نے یہ بیان کیا تھا، یعنی یہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ جو ہے مینو ہے اس کے آخر پہ یہ الفاظ جو میں نے بیان کر رہا ہوں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی وہاں پر میری اس کتاب میں بھی اس کے حوالہ موجود ہے، وہ پڑھ لینا، یہ میں لکھنا بھول گیا ہوں. تو مزید اس نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نیکی کی ماہیت کا علم بذریعہ عقل ممکن نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور اس کا ملنا سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہوگا. یعنی یہ کمال باتیں ہیں جو اس انسان نے اس زمانے میں 2300-2400 سال پہلے کہہ دی تھیں اس نیکی کی ماہیت کے حوالے سے، اس نیکی کے تصور کے حوالے سے. تبھی تو آج تک یعنی نیکی کے تصور کی ماہیت کس نے بتائی نہیں. کون بتاتا؟ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بتاتا تو وہ آگے بتاتا. تو اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ نے کس کو یہ بتانا تھا، کس مذہب میں، کس برگزیدہ نبی کے ماننے والوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیکی کے تصور کی ماہیت ہے کس کے اوپر کھولنی تھی. تو یہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی جو الہامی پیشگوئی مسلم موعود ہے یا موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا موعود نشان رحمت، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو وجود ہے نشان رحمت ذکی غلام یا مسلم، اس کی قسمت میں یہ باتیں کرنی تھی. تو وہ لکھتا ہے مزید اس نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نیکی کی ماہیت کا علم بذریعہ عقل ممکن نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور اس کا ملنا سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہوگا. یہ پڑھ لیں، الفاظ ہیں سقراط نے کہا ہے اپنے منہ سے. آگے سقراط کہتا ہے جیسا کہ افلاطون اپنی کتاب، یعنی میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ افلاطون اپنی کتاب مینو کے آخر پر لکھتا ہے، یہ حوالہ یا الفاظ خاکسار کی کتاب یا ڈیوائن تھیری کی 65 اور 66 صفحات پر موجود ہیں. یہ اس کتاب پہ وہ پڑھ لینا. میں صرف اردو اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. سقراط مینو کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے اگر وہ سب جو ہم نے اس بحث میں کہا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں سقراط کے،
انگریزی میں اور پڑھیں جو افلاطون لکھتا ہے. اگر وہ سب جو ہم نے اس بحث میں کہا ہے اور سوالات جو ہم نے پوچھے ہیں ٹھیک ہیں تو نیکی کا علم نہ تو فطری طور پر اور نہ ہی بذریعہ تعلیم حاصل کیا جا سکے گا. جس کسی نے بھی اسے حاصل کیا یعنی نیکی کی ماہیت کا علم بغیر غور و فکر کے فضل الہی کے طور پر حاصل کیا. میں سامع کو کہتا ہوں کہ جناب میں تو فلسفے کا طالب علم ہی نہیں. میں تو اس لحاظ سے لے مین تھا. میں نے دعائیں کی تھیں اللہ تعالیٰ کے حضور. سارا آپ لوگوں کو پتہ ہے. یہ وہ جو گزشتہ لیکچر ہے اس میں میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب میں یہ نیکی علم کے متعلق سوچنا اس کی ماہیت کو جاننے کا بھی اتفاق تھا. اللہ کو ایسی منظور تھا کہ میرے دل میں اصل ڈال دیا کہ میں تلاش کروں اس کا مطلب. لیکن مطلب بیسک کیسے پتہ لگ سکتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہونی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لمحہ جب آ گیا تو میں نے سجدہ میں جا کر اللہ کے حضور یہ دعائیں کی. رب زدنی علما، رب علمنی ما هو خیر من ذاک، رب ارنی انوار الکلیات، رب ارنی حقائق الاشیاء. اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. یہ سارا پچھلے گزشتہ لیکچر نمبر 144 میں آپ لوگ سنیں. تو یہ مطلب کہ سقراط بھی یہ کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی اسے حاصل کیا یعنی نیکی کے تصور کی ماہیت کو بغیر غور و فکر کے فضل الہی کے طور پر حاصل کیا. آگے سقراط نیکی کی ماہیت کا علم حاصل کرنے والے انسان کے حوالے سے فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو پھر اس کو زندہ لوگوں میں ایسے کہنا پڑے گا جیسا کہ ہومر نے کہا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں میں ٹائریاس، اور صرف اسی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے جبکہ دوسرے اڑتے ہوئے سائے ہیں. یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو سقراط نے کہی تھیں 2300 سال پہلے. آگے وہ کہتا ہے سقراط جہاں تک نیکی کے علم کا تعلق ہے تو ایسا شخص جس کو اللہ یہ دے گا علم بالکل اس جیسا ہوگا جس طرح سایوں کے درمیان ایک مجسم حقیقت. اس پر مینو کہتا ہے سقراط آپ نے یہ عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے. آخر پر سقراط کہتا ہے ہمارے موجودہ استدلال سے پھر جس کسی نے بھی نیکی کا علم پایا اسے یہ فضل الہی کے طور پر ملا. میرا بھی تو یہی دعویٰ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے میں ذکر کروں گا جا کے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو فضل اور احسان کا نشان قرار دیتا ہے، قدرت، رحمت اور قربت کا نشان دیتا ہے، فتح اور ظفر کی کلید کہتا ہے اس الہامی پیشگوئی میں. آگے میں کا ذکر کروں گا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آخر پر سقراط کہتا ہے کہ ہمارے موجودہ استدلال سے پھر جس کسی نے بھی نیکی کا علم پایا اسے یہ علم فضل الہی کے طور پر ملا. لیکن ہم اس معاملہ کی سچائی کو اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک ہم یہ نہ پوچھیں کہ لوگوں نے نیکی کا علم کیسے حاصل کیا. ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بذات خود نیکی کی ماہیت کیا ہے. افلاطون کی کتاب مینو کے آخر پر سقراط کی یہی الفاظ تھے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سقراط بھی نیکی کی ماہیت کو جاننے کی صرف کوشش کرتا رہا بس. تو یہ جناب اس کتاب کے آخر پر صفحہ 65 اور 66 پر وہ مینو جو ڈائیلاگ ہے افلاطون کا اس کے یہ الفاظ آپ پڑھ لیں. انگلش میں ہیں، میں نے اسی طرح کاپی کیے ہوئے ہیں، ترجمہ میں نے خود اس کا کیا ہے تو آپ بھی پڑھ لینا انشاءاللہ. یہی جو میں نے ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا یہی بات ہوگی. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی کے شروع میں اللہ تعالیٰ محمد مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو موعود نشان رحمت کی بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. سامعین کرام وہی باتیں جو سقراط نے 2300 2400 سال پہلے کہی تھی نیکی کے تصور کی ماہیت جاننے کے حوالے سے کہ یہ اللہ کا فضل ہی ہے. بس یہ غور و فکر سے نہیں یہ بات بنتی. تو ایسی میرے ساتھ ہوا اور ایسی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پیشگوئی میں مرزا غلام صاحب کو بشارت دیتے ہوئے. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے عطا دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام،
خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ انشاءاللہ اسی طرح بھاگے گا باطل، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یعنی مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہی مجرم ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے، جماعت پر قبضے کیے، یا وہ مجرم ہیں جنہوں نے مرزا غلام صاحب کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ باتیں جتنی بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور سقراط کی جو باتیں میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہے، ساری اس کے مطابق فٹ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ موعود نشان رحمت کو سامعین کرام اس میں جو ابھی میں نے الہامی لفاظ پڑھے ہیں قدرت، رحمت اور قربت کا نشان قرار دیا ہے، اور اسے فضل اور احسان کا نشان قرار دیا ہے۔ یہی باتیں سقراط نے کہی ہیں اپنے مینو رسالے کے آخر پر جا کر، کہ یہ نیکی کا جو علم ہے ماہیت کا، یہ بطور فضل اللہ جس کو چاہے دے دے، غور و فکر کا اس سے عقل کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی اس عاجز کے ساتھ ہوا، اور اسے فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ابھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سب باتیں بیان فرما دی ہیں جن کی وجہ سے بقول سقراط اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نیکی کی تصور کا علم بخشتا ہے۔ یہ موعود نشان رحمت، یہ موعود ذکی غلام دراصل دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے امت محمدیہ میں فتح اور ظفر کی کلید ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تک تو حال یہ ہے کہ قادیانی جماعت میرا اخراج میرے بچوں کا میری جماعت کے دوسرے لوگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ مذہبی لوگ ہیں اخراج مقاطع کرنے والے، یہ روحانی لوگ ہیں۔ مرزا غلام صاحب نے کا بھی اخراج اور مقاطع مولویوں نے کیا تھا، مخالفوں نے، اور محمد صاحب کا بھی اخراج مقاطع کیا تھا۔ وہ تو مشرک تھے، بت پرست تھے۔ یہ مخالف علماء ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب سے یہ حرکتیں کرنے والے وہ بھی گمراہ لوگ تھے، ان کو کیا پتہ تھا؟ تو قادیانی جماعت میں مرزا صاحب کی اولاد بھی گمراہ ہو گئی کہ جماعت پر قبضے کیے، جھوٹے دعوے کر کے بن بیٹھے مسلم عہد۔ ظاہر ہے کہ جو صادق ہے، جو سچا ہے، جس کو اللہ نے بنایا، اس نے تو اپنے وقت پر آنا تھا۔ اب جب وہ آ چکا ہے، یہ قادیانی جماعت بھاگتی پھر رہی ہے، اس کو اخراج مقاطع کرو۔ اور الزام کیا لگایا کہ جمبا صاحب کو ہم نے اس لیے نکالا ہے کہ وہ فساد کر رہا ہے۔ یہ فساد ہے۔ یہ اگر میں نے فساد کو کیا ہے تو مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں وہ سارے نعوذ باللہ من ذلک اپنے اپنے وقت کے فسادی تھے۔ پھر آپ کو ماننا پڑے گا، میں ثابت کر دوں گا، نہ وہ فسادی تھے مجھ سے پہلے جو لوگ رسول آئے دنیا میں، اور نہ یہ عاجز فسادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی ایک احسان فرمایا، مجھ امی یتیم کو چن لیا، ان پڑھ کو چن لیا، تو اس عاجز کو اس کا مستاق بنا دیا۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ بشیر الدین محمود جھوٹے دعوے، اس کی اولاد جھوٹے دعوے کر کے اس کو جھوٹے دعوے کو سچا ثابت آج تک بناتے پھر رہے ہیں۔ اس عاجز کے میری جماعت کے میرے پر اخراج مقاطع، یار کوئی شرم کرو۔ میں عام سادہ احمدیوں کو کہوں گا کہ کل خیال کرو، آپ نے مرنا ہے۔ تمہاری یہ جن کو مانتے ہو تم، ارباب و اقدار، یہ ملا ٹائپ قادیانی، یہ ربی، یہ سارے نام نہاد خلیفہ، کہاں خلیفے ہیں؟ تو بلائے قادیان ہیں، تمہارے چپٹ گئی ہے، تمہیں پکڑ لیا جس نے۔ 1000 سال تک ان کا پروگرام ہے کہ ان لوگوں کو اسی طرح ہم غلام بنائے رکھیں اور ان سے چندے کھاتے رہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ عام احمدیوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سمجھیں، سوچیں اور اپنی جان چھڑائیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کیونکہ یہ آیت انہی پر نازل ہوئی تھی، مرزا غلام صاحب پر بھی یہ ویسے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن آیت جو ہے نا سورۃ نور کی آیت نمبر 6 پر وہ محمد صاحب پر نازل ہوئی تھی، مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی تھی، جس کو ہم آیت استخلاف کہتے ہیں. یعنی یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہوئی تھی، یہ محمد صاحب پر اول نازل ہوئی تھی 3 دفعہ، سورۃ توبہ، سورۃ فتح اور سورۃ صف میں. تو یہ سورۃ صف میں بتا رہا ہوں. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے. اسی آیت کے حوالہ سے سامعین کرام میں آپ لوگوں کو 1-2 حوالے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اسی آیت کے حوالے سے مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب جو ہے براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 پر فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. سورۃ النساء آیت نمبر 160 ہمارے مطابق جماعت احمدی کے مطابق، اور آیت نمبر 159 ہمارے غیر مسلم جو مسلمان بھائی ہیں ان کے مطابق، اس میں بھی جو ذکر ہے مسیح کی آمد ثانی کا، وہ بھی اسی یہ جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کے حوالے میں جو بتایا گیا ہے، اسی کے ساتھ یہ باتیں ساری اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہوگا اس کا نام ہوگا روحانی، تو اس کے وجود میں اللہ پوری فرمائے گا. تو میں بتا رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب کا یہ حوالہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا ہے. اسی طرح مرزا طاہر بھی اسی آیت کے حوالے سے اپنے ترجمہ جو قرآن کا ہے وہ میں کیا ہوا، تو اس پر میں وہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر میں نے باہر نہیں لکھا، وہ پڑھ لیں. اور سورۃ صف کا ترجمہ آیت نمبر 10 کا جو مرزا طاہر نے کیا اس کے نیچے وہ نوٹ لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کا وضاحت سے ذکر موجود ہے. یعنی آپ کسی ایک دین کے ماننے والوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ تمام جہانوں میں ظاہر ہونے والے ہر دین کے پیروکاروں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور ان پر غلبہ پائیں گے. حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، آگے یہ ان کا حوالہ پورا پڑھ رہا ہوں میں. حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی. تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232 پر. تو یہ آیت تھی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آنسن میں جس ابن مریم کی امت محمدیہ کو ذکر دی ہوئی ہے، آنسن کی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی ہے چلہ و شارپور میں محمدی مریم کو جس نشان رحمت جس موعود ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بشارت فرمائی ہوئی ہے، وہ اس میں آنسن کی اس جو پیش ہوئی ہے اس کو دہرایا گیا ہے. وہ نئی پیش ہوئی نہیں ہے ایک لحاظ سے. تو جیسا کہ ایک الہام بھی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، یہ درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت مبارک بادت اے مریم کی عیسیٰ باز میں آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یعنی دوبارہ عیسیٰ آنے والا وہی ہے جس کی عاصم نے 1500 سال پہلے اپنی روایتوں میں پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے امت کے لیے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا وغیرہ وغیرہ لمبی حدیث ہے. تو میں ان باتوں کو پھر اب چھوڑتا ہوں اور صرف یہ بتاتا ہوں یہ میں نے دونوں حوالے میں نے پڑھ دیے ہیں آپ لوگوں کے آگے، مرزا غلام صاحب کے حوالہ، مرزا طاہر کا بھی حوالہ. تو اس کے بعد نا میں مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک شعر اپنی مرد حق کی دعا میں کہا ہوا ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا یہ جو میرے سارے لیکچر کے ساتھ تعلق ہے. مرزا طاہر اس بہت سارے شعر کہے ہیں، میں اکثر کہا ہے کہ وہ مرزا طاہر کے تو منہ سے نکلے ہوئے ہیں، جبکہ وہ جو مضمون ہے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ کہہ دے، اور اس نے کہا پھر
تو ایک شعر اس طرح ہے کہ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اجتہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ دیکھنا پہلے مصر میں تو اس معجزہ کا حضرت موسیٰ السلام کے عصا کا ذکر ہے، وہ معجزہ ہوا، وہ عصا اژدہا بن گیا، وہ سارا قرآن کریم میں وہ واقعہ موجود ہے۔ دوسرے مصرے میں وہ فرماتے ہیں آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، مرد حق سے مراد کہ آخری زمانے کا مرد حق محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام، امام مہدی و مسیح علیہ السلام، جس کو تمام نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے نام دیے ہوئے ہیں۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ یہ مرد حق اس کی بات کہہ رہے ہیں۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ تو جناب وہ سحر کی ناگنوں سے مراد یہ ہے کہ دو بڑے ساحر، دنیا کے بہت بڑے فلاسفر جنہوں نے دنیا کو تبدیل کر دیا، یہ افلاطون اور ارسطو ہیں۔ بعد کے جو فلاسفر آئے سارے ان کی وہ چیلے چانٹے ہیں، وہ ترقی نہیں فلسفہ میں ہوئی، تو بس ان کی باتوں کو تھوڑا سا کسی نہ کسی رنگ میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ اصل وہ لوگ ہیں۔ تو دنیا اس طرح پرو پلاٹو اور پرو ارسطوٹل میں ڈیوائڈ کر دی ان دونوں فلاسفروں نے، اتنا زبردست انہوں نے لکھا ہے۔ یہ دو پہلے 2200 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ یہاں پر وہ مرزا طاہر جو فرمایا ہے آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، مرد حق کی دعا وہی چلا ہوشیارپور میں جو مرد حق نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے وہ نشان دے جس سے دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیا میں بلند ہو اور دین اسلام کو فتح ملے اور آنسو کا جھنڈا دنیا میں بلند ہو جائے۔ اسی لیے دعا کی تھی مرزا صاحب نے علیہ السلام نے۔ پھر اللہ نے جواب میں فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ باتیں ساری میں نے پہلے بیان کر دی ہیں، اسی کے متعلق وہ فرمایا اللہ نے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا علیہم، اور وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ ساری باتیں۔ تو یہ مرزا طاہر اس میں مرد حق کی دعا سے مراد وہ چلہ ہوشیارپور میں مانگی گئی دعا کی وہ بات کر رہا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ تو جناب یہ ثبوت ہے سحر کی ناگنوں کو نگلنے کا میرے پاس۔ مرزا محمود کے پاس کیا ثبوت تھا؟ یہ ڈیوائن تھیوری ہے، میرا چیلنج ہے، میں سب سامعین کو کہوں گا، خواہ وہ احمدی ہیں، خواہ وہ غیر احمدی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، ایتھیسٹ جو بھی ہیں، میرے اس نظریے کو چیلنج کر کے دکھائیں دلیل کے ساتھ۔ میں نہیں مانتا، خود کوئی بھی کہہ سکتا ہے، قرآن کے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، نہ مانیں، دلیل کے ساتھ اس نظریے کو، یہ الہی نظریہ ڈیوائن تھیری، ورچوئس گاڈ کو، یا یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری کو، یا اس مدر آف تھیز کو، یا اس دا سیل آف تھیز کو چیلنج کر کے دکھا دیں۔ قیامت تک دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوگا جو اس نظریے کو، ورچوئس گاڈ کے الہامی الفاظ ہیں، اس کو چیلنج کر کے دکھائے گا، اس کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا دے گا، نہیں۔ تو یہی مرزا صاحب فرما رہے ہیں، مرزا طاہر، کہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ اب سامعین کو اس عاجز کی سچائی کے متعلق تو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لفظ بہ لفظ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں نازل کرنے والی جو پیش ہوئی ہے اس کی نشانیاں جو ہیں اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دی ہیں۔ مرزا طاہر نے جو کچھ کہا، میں اکثر کہا کرتا تھا میری وہ کتاب پڑھے، میں نے کہا تھا امام وقتی حیرت انگیز بشارت، میں نے مرزا طاہر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سمجھانا کیا تھا اس کو میں نے بڑے ادب کے ساتھ اے میرے آقا، اے میرے آقا، اے میرے سید کر کے میں نے کہا، کیونکہ میں تو ان کو ماننے والا تھا۔ تو یعنی یہ تکبر میں مبتلا تھے جب دنیا میں تھا۔ اب میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں کہ اب لوگوں کی خوابوں میں، در و صدر ربا میں، میرے گھر کے آگے لوگوں کی خوابوں میں آتا ہے، جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مرزا طاہر وہ بڑی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، تو جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی باہر جاتا ہے۔ اس کو کہا کسی نے کہ جناب مرزا طاہر باہر آیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا، وہ کیسے آ گیا؟ وہ کہتا ہے جا کے دیکھ لیں۔ تو وہ خواب دیکھنے والا جاتا ہے، تو وہ دیکھنے والا یہی سوال اس سے مرزا طاہر سے کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد سچے تھے، یعنی مسلم موعود سچے تھے، یعنی پیش گوئی چلہ ہوشیارپور میں جو نازل تھی اس کی مصداق وہ تھے، یا میرا دادا ہے، وہ خواب دیکھنے والا میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا دادا ہے؟ مرزا طاہر کا جواب چاہیے تھا۔ بڑی مایوسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرا والد نہیں، یہ شخص یعنی عبدالغفار جمبا سچا ہے، اس پیشگوئی کا مصداق ہے۔ تو دنیا میں جب میں نے اس سے کہا تھا کہ جناب سر اس پہ غور کریں،
وہ دنیا میں خدا بنا ہوا تھا جناب، جس طرح نہیں ہوتے، جس طرح فرعون چڑھ گیا موسیٰ علیہ السلام تے، وہ یہ میرے تے چڑھ گئے. ساری زندگی میری زبان بند کر کے اس شخص نے رکھی دنیا میں، ادھر جماعت میں کیل میں رہا ہوں. پتہ ہے لوگوں کو کہ کیا میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ بھی اس شخص کو کوئی عہدہ نہیں دینا، بس صرف نماز پڑھائے. تو میں ساری زندگی نیک کام کرتا رہا ہوں. اللہ نے توفیق دی، میں امام الصلاۃ تھا کیل میں. پھر اس کے بعد جب اللہ نے مجھے کہا کہ کھول دے بات کھولی، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں انہوں نے خرائی کرنا میرے بچوں. تو اللہ خیر صلی اللہ. تو بہرحال میں اپنے سادہ بہنوں بھائیوں اور بزرگ جو احمدی ہیں، وہ خواہ وہ قادیانی جماعت میں لاہوری میں ہیں یا میرے مسلمان بھائی بھی ہیں، وہ بھی پیشگوئی جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے پیشگوئی وہ غلطی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اپنے احمدی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ آج اس کا مستاق ہے. اور دلیل رکھتا ہوں میں، اگر کوئی احمدی سمجھے لاہوری ہو قادیانی ہو، یہ دلیل ہے، یہ ورچوئس گاڈ الہی نظریہ میری اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا قطعی علمی الہامی اور معود ثبوت ہے. اس کو جھٹلا کر دکھا دو. میرا یہ لیکچر جو ہے میرا کافی طویل ہو گیا ہے، تو میں سامنے کو کہوں گا کہ بڑے تحمل سے اس کو سننا. یہ علمی باتیں ہیں اور یہ ایک بندے کے دعوے کی سچائی کا ثبوت پیش کر رہا ہے. تو اگر ایک سے زیادہ دفعہ آپ سننا پڑے تو سن لینا، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ آخرت کی بات ہے. اللہ نے مرزا صاحب صاحب کو ایک بندے کی خبر دی. اگر وہ سچا بندہ وہ آتا ہے تو لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ وہ موعود ہے، اس سچے کو مانے. اسی میں ان کی فلاح ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا وہ پا سکیں گے. اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو سمجھو کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے مرزا صاحب سمیت اس سب کا انکار انہوں نے کر دیا. اس کا اگر انہوں نے انکار کر دیا ذکی غلام کا یا نشان رحمت کا، اس لیے ایک لحاظ سے بہت اہم یہ معاملہ ہے. تو بہرحال میں سامنے سے کہوں گا کہ یہ طویل لیکچر میرا ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا یا مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، کسی آئندہ لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے میرے وجود میں کچھ نہ کچھ کسی حد تک پوری فرما دی ہیں، کچھ آئندہ زمانے میں شاید پوری ہوں. تو اسی پہ میں اپنا اس لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.